وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں، اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے۔ وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے۔ یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے، اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں، اور جب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر، جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے اعلان المبارک، جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ دنیا کے دانے ان فتنوں کے دور میں برداشت کرنا سیکھ جاؤ۔ لوگ تمہارے اخلاق پر انگلیاں اٹھائیں، تمہارے سچ بولنے پر بھی تانا ہو، تمہارے ایمان پر قائم رہنے پر بھی تانا دیں گے، لوگ تمہاری اچھی باتوں پر تانا دیں گے کہ اس کی زبان تو دیکھو، ملا بن گیا، مولوی بن گیا، مولانا جیسی باتیں کرنے لگ گیا، یہ تانے دینے لگ جائیں گے لوگ۔ تو حدیث کیا نوجوان سنائے گا، اس کو کہتے ہیں علامہ بن گیا، مولوی بن گیا ہے۔ یہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اتنا ہی نہیں کہ مولوی مولانا کہہ کر کے تانا دیں گے، ایسے کتاب الملاحم والفتن میں ابو نعیم نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دور کے چیلنجز کو آپ کو بتانا یہ ضروری تھا، میں نے بتایا۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو محفوظ رہ سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو یہ کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، چاہے کچھ بھی ہو، اب میرا رب اللہ ہے، تو میرے سینے پر چڑھ کر کے بولو، میری گردن پر تلوار رکھ کر کے بولو، میں نے کہا ہے میرا رب اللہ ہے تو اللہ ہی